فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، رمضان نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج میں آپ کے سامنے جو پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، جس نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، وہ نعمت آپ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیجئے. آپ ادھر اس نعمت کو انسانوں میں تقسیم کرنا شروع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دے گا، آپ کے لیے اس میں اضافہ فرما دے گا، اس میں برکتیں عطا فرما دے گا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ وہ دولت انسانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیجئے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بے تحاشا دولت مند ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید عزت دار بنا دے گا. عاجزی اختیار کیجیے. اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے تو تکبر کرنے کی بجائے عاجزی اختیار کیجیے. اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کو تقسیم کرنا شروع کر دیجیے. اللہ آپ کو مزید عزتوں کے تاج پہنائے گا. اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو یہ علم کی دولت لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیجیے. اور روپے لے کر نہیں، پیسے لے کر نہیں، فی سبیل اللہ لوگوں کی انسانیت کی خدمت کے لیے یہ علم بانٹنا شروع کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید بڑا عالم بنا دے گا. یہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس کے دلائل بے تحاشا میرے پاس موجود ہیں اور ہمارے علماء کے پاس موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. میرے انسانوں، میرے بندو، اگر میں نے تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائی ہے اور تم اس نعمت پر میرا شکر ادا کرتے ہو تو میں اپنی نعمت کو بڑھا دوں گا. یہ میرے رب کا وعدہ ہے. تو جب کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے اور اس کا شکر، اس کا جو شکرانہ ہوتا ہے انسان کیسے ادا کرتا ہے. جو لوگ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اگر انسان ان لوگوں کو عطا کرنا شروع کر دے، ان لوگوں کو اس نعمت میں شریک کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب لم یزل اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے. یہی میرے رب کا وعدہ ہے. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، وہ چھوٹے لیول کی اگر ہے، چھوٹے لیول کی دولت ہے تو اسے بانٹنا شروع کر دیجئے، اللہ بڑا دولت مند بنا دے گا. میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. پنجاب گھی کے اس وقت کے بہت بڑے ڈسٹریبیوٹر، ان کی کہانی قاسم علی شاہ صاحب اکثر سنایا کرتے ہیں. میں نے ان سے سنی ہے، آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اگر کبھی موقع ملے تو قاسم علی شاہ کو سنا کریں، ان کی ویڈیوز کو دیکھا کریں. بہت موٹیویٹ انسان ہوتا ہے ان کی ویڈیوز کو سن کر. بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تو وہ کہانی سنا رہے تھے ان کی کہ یہ ایک دور تھا سن 88 میں، یہ اچھرا کے علاقے میں ایک اس کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے جو ایک کمرے، ایک واش روم پر مشتمل تھا، ایک کچن اور ایک واش روم پر مشتمل تھا. اس مکان میں یہ لوگ رہتے تھے، کرائے کے مکان میں. چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے. 1500 روپے ماہانہ پر یہ کہیں آفس میں کام کرتے تھے. تو وہ اس آفس میں ایک دفعہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب عید کے دن قریب تھے، چھٹیاں ہونے والی تھیں، آفس بند ہونے والا تھا، تو ایک بزرگ شام کے ٹائم وہاں آئے اور انہوں نے آفس کے مالک سے، وہاں کو جو میاں صاحب تھے، ان سے ملنے کی ریکویسٹ کی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں ان کا جو آبائی علاقہ ہے وہاں سے میں جو آیا ہوں. وہاں ان کے علاقہ جو بورے والا ان کا علاقہ تھا، اس علاقے کا میں ڈاکیا ہوں ان کے علاقے کا. تو پوچھا گیا کہ آپ ڈاک لے کر کے کوئی آئے ہیں؟ کہنا نہیں، میں ڈاک لے کر نہیں آیا، ڈاکیا ہوں لیکن ڈاک لے کر نہیں آیا ہوں. اس وقت میں اپنے کام سے، اپنی ضرورت سے ان کے پاس آیا ہوں. مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، میرا بیٹا اس پر جو ہے کوئی مقدمہ ہو گیا ہے ناجائز طور پر، اور میں اس کی خلاصی کے لیے کچھ ہیلپ لینے کے لیے آیا ہوں.
ناجائز اس پر کوئی تہمت لگی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عید قریب ہے، بچہ جیل میں نہ سڑتا رہے، تو میں کچھ نہ کچھ دے دلا کے اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اس لیے میں ان کے پاس میاں صاحب کے پاس چل کے آیا ہوں۔ تو میاں صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس بندے کو کہا کہ آپ جو ہے کوئی گولی کرا دیں، کوئی طریقہ ایسا اپنائیں کہ یہ بندہ سائڈ پہ ہو جائے اور میں نکل جاؤں، میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، یہ کوئی ہیلپ لینے آیا ہوگا، کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کے آیا ہوگا، میں ان کے لیے تھوڑی کما رہا ہوں۔ تو بندہ کہتا ہے میری طبیعت ایسی ہوئی کہ مجھ پہ بوجھ پڑ گیا، مجھے افسوس ہوا کہ یار یہ کیسا انسان ہے، ایک انسان جس کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ کسی کی مدد کر سکے، اور وہ مدد کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مطلب اللہ نے اسے مدد کرنے والا بنا دیا ہے تو وہ مدد کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ کوئی غریب مجبور لاچار کہیں سے چل کے اس کے پاس آ گیا ہے اور وہ کسی امید کے طور پر آیا، وہ کوئی امید لے کر، اس کی جب امید ٹوٹے گی تو کیا حال ہوگا؟ کہتے ہیں وہ مالک تو چلا گیا، میاں صاحب تو چلے گئے، کہتے ہیں میرے دل پہ بڑا بوجھ تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں بزرگ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ کیا ہو افطاری کا ٹائم ہے، بزرگوار گھر چلتے ہیں افطاری کرتے ہیں۔ گھر گئے، بچے جیسے ایک طریقہ کار کے مطابق بچے مجھ سے آ کے لپٹتے تھے، بابا بابا کہہ کر، ابو جان ابو جان۔ کہتے ہیں میں نے اس دن بچوں سے کہا کہ بیٹا آج ابو سے مل لیے، دادا جان آئے ان سے بھی ملے۔ انہوں نے بچوں نے ان کو بھی جفیاں ڈالی، بڑی محبت سے ان کو ملے۔ اس بابا جی پر یہ اثر ہوا، میں نے ان کو کمرے میں بٹھایا، ان کو جو عزت ملی، پیسہ نہیں دیا، ہیلپ نہیں کر دی، لیکن عزت اتنی دی کہ وہ بزرگوار جب میں نے ان کو کمرے میں بٹھایا، خالی فرش میں نے ان کو اس پر بٹھایا اور خود کہا کہ بابا جی آپ بیٹھے، میں ذرا افطاری کا انتظام، کچن میں افطاری کا انتظام کرنے کے لیے جب میں جا رہا تھا، پیچھے مڑ کے میں نے دیکھا تو وہ بزرگ زمین پر سجدے میں سجدہ کر کے، زمین پر پیشانی رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا اس بندے کو نواز دے جس نے مجھے اتنی عزت دی ہے، جس نے مجھے اتنی رسپیکٹ دی ہے یہاں پردیس میں، جب میرے اپنے جو مجھے جاننے والا تھا وہ پیٹھ پھیر کے چلا گیا، لیکن جو میرا انجان تھا وہ مجھے اپنے گھر لے آیا، اپنے بچوں میں اپنے پاس بٹھا کے میرے لیے انتظام کر رہا ہے، مجھے یہ رسپیکٹ دے رہا ہے۔ تو اس بندے نے سجدے میں پڑے یہ دعا کی کہ مولا اسے عروج عطا فرما دے۔ کہتے ہیں اس بندے کی دعا لگی اور آج میں اس عروج پر ہوں، ارب پتی بن چکا ہوں۔ میرے بھائی، اللہ کی رحمت جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ جملہ آپ نے فارسی کا سنا ہوگا، رحمت حق بہانمی جویت، کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہ بہت زیادہ نہیں چاہتی کہ بہت زیادہ سٹرگل کرو، بہت زیادہ محنت کرو۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ آج آپ کے علاقے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی ایک دعا سے آپ کی پوری کہانی تبدیل ہو سکتی ہے، پورا سٹرکچر آپ کا تبدیل ہو سکتا ہے، پورا نظام آپ کا تبدیل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی دعا لینے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ جو سمجھ لیں کہ مانگے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا، ضرورت مند ضرور ہوگا، مگر ایسا ضرورت مند ہوگا کہ سفید پوش ہوگا، کسی کو بھیکاری نظر نہیں آئے گا، ضرورت مند نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کی آنکھوں میں ضرورت پڑھی جا سکتی ہوگی، اس کے حلیے سے نظر نہیں آئے گا، اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے کے خد و خال سے ضرورت پڑھی جا رہی ہوگی۔ ان ضرورتوں کو، ان کی آنکھوں سے ضرورتوں کو پڑھیے، ان کو بغیر زبان ہلائے ان ضرورتوں کو پورا کیجیے۔ جب وہاں سے دل سے جو دعا نکلے گی آپ کے حالات کو بدل کے رکھ دے گی، آپ کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دے گی۔ لہٰذا آج کا میرا پوائنٹ کہ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیجئے، لوگوں کو اللہ نے جو بھی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیجئے، اللہ اس نعمت میں بڑھوتری، اس میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ رب لم یزل یہ کلمات خیر اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔